کیا تم نے کبھی ایسے دن محسوس کیے ہیں جب تمہارا جسم بالکل ٹھیک ہوتا ہے مگر تمہارا ذہن ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے باہر سے مسکرا رہے ہو مگر اندر سے بالکل تھک چکے ہو، ایسی تھکان جو صرف نیند سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر تمہیں گلٹ محسوس ہوتا ہے اور تم سوچتے ہو شاید میرا ایمان کمزور ہے، شاید میں کافی شکر گزار نہیں ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ غور سے سنو، اسلام انگزائٹی پر تمہیں شرمندہ نہیں کرتا، اسلام تمہارے درد کو نظر انداز نہیں کرتا، اور ذہنی صحت کے مسائل اس بات کی نشانی نہیں کہ تم برا مسلم ہو، کیونکہ تاریخ کے بہترین لوگوں نے بھی گہرا غم محسوس کیا۔ نمبر 1، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت غم کا تجربہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ، آرے اور ابو طالب کو کھویا، اس سال کو سیدھا کہا گیا عام الحزن، غم کا سال۔ اس لیے اداسی ان اسلامک نہیں ہے، یہ انسانی ہے۔ اللہ خود جذباتی درد کو تسلیم کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ قرآن نمبر 15 آیت نمبر 97۔ یعنی اللہ گویا کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ اندر سے درد ہوتا ہے، اس لیے اگر تم دکھ میں ہو تو اللہ مایوس نہیں، اللہ باخبر ہے۔ نمبر 2، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہاری گھبراہٹ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اینگزائٹی تمہیں تنہا محسوس کرواتی ہے مگر اللہ فرماتا ہے ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن نمبر 50 آیت نمبر 16۔ اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن نمبر 94 آیت نمبر 5 اور 6۔ مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ، یعنی تمہاری اسٹرگل کے بیچ ہی اللہ راحت کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے، چاہے تمہیں ابھی نظر نہ آ رہے ہوں۔ نمبر 3، اینگزائٹی کا علاج صرف پازیٹیو سوچ نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا اداس ہونا بند کر دو، اسلام سکھاتا ہے توکل پلس عمل۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنا اونٹ بنا باندھے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ ترمذی۔ یہ بالکل مینٹل ہیلتھ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دعا کرو، نماز پڑھو، مدد تلاش کرو، علاج لو، تھیراپی جاؤ، یہ توکل کی کمی نہیں، یہ صحیح توکل ہے۔ نمبر 4، اسلام جذباتی توازن کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنا درد اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ قرآن نمبر 12 آیت نمبر 86۔ اس کا مطلب رونا حلال ہے، دکھ محسوس کرنا حلال ہے، یہ کہنا حلال ہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا مگر رخ بہت اہم ہے۔ انہوں نے اللہ کے خلاف شکایت نہیں کی، انہوں نے اللہ سے شکایت کی۔ یہی فرق ہے مایوسی اور شفا کے درمیان۔ نمبر 5، شکر کا مطلب درد سے انکار نہیں۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنا درد چھپا دو، شکر کا مطلب ہے میں تکلیف میں ہوں مگر پھر بھی اللہ کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ قرآن نمبر 14 آیت نمبر 7۔ اس لیے روزانہ 3 نعمتیں لسٹ بنا کر دیکھو، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ آج زندہ رہا، کچھ کھا لیا، ابھی بھی اللہ پر یقین ہے، ہار نہیں مانی، یہ بھی شکر ہے، خاص کر ان دلوں کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں۔ نمبر 6، ڈپریشن سستی نہیں، اینگزائٹی ڈرامہ نہیں، اور اسلام تمہیں کمزور نہیں کہتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہنی درد کے لیے خاص دعا سکھائی، یا اللہ میں گھبراہٹ اور غم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری۔ یہ بالکل سننا ایموشنل ہیلنگ ہے، اس کا مطلب ذہنی تکلیف اتنی حقیقی ہے کہ نبی نے اس سے پناہ مانگی۔